جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج 26 تاریخ بروز منگل اڈیالہ کی طرف سفر رواں دواں ہے۔ آج توشہ خانہ 2 بھی ہے، تو علیمہ خان کی ملاقات عمران خان سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری سے خدا حافظ کیوں؟ کہ کیا وہ پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اپنے ورکروں کے درمیان کھڑے نہ ہو سکے؟ آخر کار ان کو اپنے عہدے سے خود ہی مستعفی ہونا پڑا اور انہوں نے کہا کہ میں اس عہدے سے اللہ حافظ کہنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ آج سینئر ترین وکلا موجود ہے، ضیاء اللہ خان صاحب، کیونکہ یہ ہمیشہ اڈیالہ جاتے ہیں، علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ضیاء اللہ خان صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ رات کو فواد چودھری صاحب نے جو بڑے بڑے الزامات لگائے کہ سلمان اکرم راجہ مسلم لیگ نون کا نواز شریف کا کیس بری طرح آ رہے، اور ہمارے کیس پی ٹی آئی کا کیس بھی یہ کوئی جیت لے کر نہیں آئے۔ اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ضیاء اللہ خان صاحب، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، فواد چودھری کی تو میں بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور اس وقت اس کا کیلیبر اتنا نہیں ہے کہ اس پہ ڈسکس کر کے وقت کو ضائع کیا جائے۔ اس کی اوقات پوری دنیا جانتی ہے۔ جب جی چاہے وہ ملاقات خان سے کر سکتے ہیں۔ کون؟ فواد چودھری تو جائے کرے نا۔ فواد چودھری سے ملاقات کرنے سے خان نے ایک نہیں 3 دفعہ انکار کیا ہے۔ اس کی اوقات بتائی ہے خان نے اس کو کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مروت کو اسی طرح کہا گیا، خان نے نکالا تھا۔ اسی لیے خان جس 2 سالوں سے تو پابند ہے اڈیالہ جیل میں، اگر یہ لوگ آج اس پارٹی میں ہوتے تو خان باہر ہوتا۔ وہ صرف 2 سالوں سے پابند ہے نا، تو 200 سال آنے والی کئی نسلوں تک وہ حکمرانی کرے گا۔ میری بات لکھ لیں، یہ وہ ایسا لیڈر ہے۔ ان کو تو یہ تھا کہ نواز شریف اور زرداری کی طرح ہم ایک دبکہ ماریں گے اور یہ بھی اسی طرح ڈر جائے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ فولادی اعصاب رکھنے والے شخص کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہے۔ سلمان اکرم راجہ پہ آ جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، مجھے تو قوی امید ہے کہ آج اول تو انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں ہے، انہوں نے بات کی ہے کہ میں خان صاحب سے ملاقات کر کے معذرت کروں گا اور یہ ذمہ داری کسی ایسے دوسرے دوست کو دے دی جائے جو بخوبی اور اچھی طرح سے نبھا سکے۔ میرے اوپر کیسز کا برڈن ہے، میں عدالتی معاونت بہتر انداز میں کر سکوں گا۔ تو وہ اپنا جو مقصد ہے، جو منزل ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا، ان کے ورکرز کے کیسز کو لڑنا، اور کون سے بڑے ایسے احتجاج میں گئے کہ ان کو عدالت میں جانے کے لیے مسائل پیدا ہوئے؟ دیکھیں، ہر احتجاج میں وہ شامل ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ شامل ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ وہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے یا جتنی زیادہ مرتبہ انہوں نے اڈیالہ کے چکر لگائے ہیں، آپ کے مروت نے نہیں لگائے، آپ کے فواد چودھری نے نہیں لگائے، آپ کسی اور کا نام لیں گے جو ان پہ انگلی اٹھائے گا۔ تو یہ اس طرح کی حرکات کرنے کے لیے یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اپنے پالتو چھوڑ دیتی ہے اور وہ پھر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے۔ ضیاء اللہ خان صاحب، سلمان اکرم راجہ ایز اے وہ وکلا ہیں، وکیل ہیں، وہ سیاستدان تو نہیں ہیں، سیاست کو تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دیکھیں، قائد اعظم بھی وکیل تھے، کیا وہ سیاستدان نہیں تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو بھی وکیل تھے، کیا وہ سیاستدان نہیں تھے؟ ان کے ساتھ انہوں نے تو سارے کام بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں وکیل سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ سب سے اچھی سیاست آپ کا وکیل کر سکتا ہے۔ جس وکیل کو سیاست نہیں آتی اسے وکالت چھوڑ دینی چاہیے۔ اور 75% جو آج لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف اس وکلا کی نااہلی کی وجہ سے۔ نہیں، یہ ریاستی جبر ہے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے، یہ ریاستی فسطائیت ہے، یہ ریاستی ظلم و ستم ہے، یہ ڈنڈے کا زور ہے۔ اگر آج ان سے اختیارات چھین لیے جائیں، آج ملک میں آئین و قانون کی عملداری شروع کر دی جائے، آج حقیقی انصاف کا نظام ہو، تو یہ جو اس طرح کے بھونڈے اور جھوٹے کیسز بنانے والے ہیں یہ آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے، جنہوں نے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا، جنہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، جنہوں نے بزرگ اور بچوں کا لحاظ تک نہ کیا، تو ایسے لوگ آپ کو کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا گندا کھیل ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے سہیل وڑائچ سے معافی منگوا لی نا، اور سہیل وڑائچ کو یہ بتایا انہوں نے
کہ مالک کو سلوٹ کیا جاتا ہے، مالک سے معافی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. یہ ان کی کل حقیقت ہے، کل اوقات ہے. آپ باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. ضیاء اللہ خان صاحب، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. ہر چیز زور سے نہیں منوائی جاتی. کئی چیزیں مانی جاتی ہیں، کئی چیزیں منوائی جاتی ہیں. کیا شاہ محمد قریشی اگر آتے ہیں، عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو آپ کے خلاف ہو گئے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آ کے آپ کی جیب سے 5,000 نکال لے اور آپ کو 4,590 روپیہ واپس کر دے اور بقایا وہ اپنی جیب میں رکھ لے تو وہ شریف ہو گئے. تھوڑا سا سوچیں نا. وہ زیادتی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو ذہنی ٹارچر دے رہے ہیں، وہ آپ کو فزیکلی ٹارچر دے رہے ہیں، وہ آپ کی نسلوں کے قاتل ہیں. انہوں نے معصوم بچوں پہ گولیاں چلائی ہیں، انہوں نے بزرگوں کو شہید کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی جائے. ان کی حیثیت مطابق ان کو ملی تھی چوکیداری، وہ جائیں چوکیداری کریں. چوکیدار کے ساتھ چوکیدار والا سلوک کیا جاتا ہے. اس کو ڈرائنگ روم یا بیڈ روم تک ایکسس نہیں دی جاتی، اس کو ملکیت کے حقوق نہیں ملا کرتے. جس کا کام اسی کو ساجے، جو مالک ہوتا ہے وہ مالک ہی رہتا ہے. اگر آج آپ کے گھر میں سے چوکیدار آپ کو نکال کے کہے کہ آپ جائیں باہر گیٹ پہ رکھوالی کریں اور میں ڈرائنگ روم میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، تو آپ یہ قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ ملک عوام کا ہے، اس ملک کو حق کے حکمرانی عوام کا حق ہے، اور عوام اپنا حق چھین کے لے گی ان سے. عوام نے جو لوگ منتخب کر کے ان عوانوں میں بھیجے ہیں، اسمبلی میں بھیجا گیا ہے، انہوں نے خان کے لیے کیا کیا 2 سالوں میں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ تو انہی کے ٹاؤٹس ہیں نا. ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جن کے پاس کھونے کو کچھ تھا نا. خان تو ایسا شخص ہے جو موت کا خوف ختم کر کے بیٹھا ہے. آخری خوف ہوتا ہے موت کا کہ یہ مجھے مار دیں گے. اس نے کہا ہے کہ آئیں نا، ذرا کریں نا، اخلاقی طور پہ مقابلہ کر لیں، موازنہ کر لیں، قانونی طور پہ کر لیں، کردار دیکھ لیں، آپ اپنا انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، آپ اس کو کس سائیڈ سے جا کے ہرا سکتے ہیں. ضیاء اللہ خان صاحب، آخری 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. آپ یہ مجھے بتائیں کہ نیکسٹ آنے والے وقت میں جنرل سیکرٹری کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سلمان صاحب ہی رہیں گے ابھی تو، لیکن جس کو خان صاحب چاہیں گے بنا دیں گے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں گے عہدے. یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ کپتان کا فیصلہ ہوتا ہے اس نے کس وقت کس کھلاڑی کو کس فیلڈ پہ کھلانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل سیکرٹری کے لیے کون شخص ہونا چاہیے؟ کیا نام، آپ بھی کوئی نام تجویز کر سکتے ہیں؟ رائے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ رائے آپ خان صاحب سے ہی لیں تو زیادہ مناسب ہے. 24 کروڑ عوام میں جنرل سیکرٹری نہیں رہنا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے زیادہ لوگ اس پارٹی کے نظریے کے ساتھ منسلک ہیں، اس پارٹی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا. اب مزید بھی اگر کوئی فیصلہ انہوں نے تبدیل کرنا ہوگا تو وہ بڑا سوچ و بچار کے ساتھ ہی کوئی فیصلہ کریں گے. جی، سوچ سمجھ خان صاحب فیصلہ کریں گے. اب اڈیالہ کے قریب ہم آ چکے ہیں، آگے ناکے بھی لگ چکے ہیں، پولیس کھڑی ہے. لوگوں کو آگے جانے میں بڑی مشکلات، خاص کر کے لیڈرشپ. جب بھی لیڈرشپ آتی ہے یہاں پہ گاڑیاں روک لیتے ہیں. بس آگے کیا ہوتا ہے وہ سب لوگ میڈیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم اڈیالہ کے قریب پہنچ چکے ہیں. حلیمہ آپ جب آئیں گی تو مزید ان سے بات ہوگی. وہ کیا کہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب آج صحافیوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اور صحافی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ.